الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم وسمى كل شیء ما عداه بالفناء والعدم قال عز شانہ كل شیء هالک الا وجہہ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَقَالَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سبات پڑھ لیجئے گا بلند آواز سے۔ میرے محترم، میرے بزرگان، ایام غم محرم اور سفر تقریباً اختتام پذیر ہیں، چہلم بھی گزر گیا ہے، اب 28 سفر تقریباً جو ہے اس کے بعد ہمارے ایام غم ختم ہوں گے، لیکن ہمارے سیکھنے کے دن ختم نہیں ہو سکتے، علم دین حاصل کرنے کے دن جو ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، اہل بیت کے فرامین کو جانچنے کے دن ختم نہیں ہو سکتے، تو یقیناً وہ تو پورے کے پورا سال 365 دن ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ البتہ یہاں بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کا خاص لطف ہے آپ لوگوں پر کہ اللہ نے آپ کو جو نسبت دی ہے اہل بیت والی، یہ نسبت، یہ عظمت انشاءاللہ قیامت تک آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلے گی۔ ہم اہل تشیع حضرات بنیادی طور پر یہ جو شیعیان امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، یہ اہل تشیع، ہمارا کوئی عقیدہ، ہمارا کوئی نظریہ، ہماری کوئی بات، ہمارا کسی قسم کا کوئی کردار، گفتار، رفتار، اس میں ہماری اپنی مرضی نہیں چل سکتی، اپنی خواہش ہماری بالکل نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ بھی ہم کرنا چاہیں گے وہ سارے کا سارا اس کا محور یا قرآن مجید ہے، یا فرمان مصطفیٰ ہے، یا فرمان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ میں آج جو مختصراً اس تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ انہی ایام کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ وہ ہمارا ایک عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں توسل، جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے اگر کوئی بات منوانی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ ایسے وسائل کا سہارا لیں جو وسائل اللہ نے خود بخود معین کیے ہوئے ہیں۔ آج والی گفتگو میں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی صرف اور صرف قرآن مجید سے جو ہے وہ دلیل پیش کی جائے کہ یہ ہمارا اپنا ذاتی، ہماری اپنی خواہش نہیں ہے، ہماری صرف اہل بیت سے محبت کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ہر کام میں واسطہ، وسیلہ، ذریعہ جو ہے وہ اہل بیت کو قرار دیتے ہیں۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب بھی آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو اس کے رجوع کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے معین کردہ وسائل آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، مختصراً میں اشارتاً، تاکہ ساری بات مکمل نہ ہو سکی تو کم از کم ذہن میں خاکہ موجود رہے گا۔ قرآن مجید نے 15 سے زیادہ وسائل کا خود تذکرہ کیا ہے، 15 سے زیادہ وسیلے قرآن مجید نے بنائے ہیں مختلف چیزوں کو، لیکن میں ان میں سے کوشش کروں گا اگر 4 آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں تو وہ 4 وسیلے عرض کروں گا، اور بنیادی طور پر وہی محور ہیں ہمارے عقائد کا، وہی محور ہیں ہمارے نظریات کا، اور انہی کے گرد گھومتا ہے ہمارا علم کا اٹھانا، ہمارا تابوت کا اٹھانا، ہمارا معصومین کے مزارات اقدسہ پہ جا کے گفتگو کرنا اور ان کے ذریعے سے خداوند متعال سے اولاد مانگنا، ان کے ذریعے سے
خدا سے رزق مانگنا. تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. تو میں صرف ایک فہرست کے طور پر جلدی سے وہ جو 4 موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ابھی پھر انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں زیادہ کسی کو پھیلاؤ نہ دوں، تو چاروں پہ مختصراً قرآن کی آیات کے ساتھ ہماری بات ہو جائے. سب سے پہلے جو ہے اللہ نے وسیلے کے طور پر کہا ہے، خود ذکر کیا ہے، میں بھی ذکر کروں گا. وہ کہا ہے میرا اذکار، میرے نام، میرا ذکر، اس کو آپ وسیلہ قرار دیں. اگر مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ دعا کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، تو ڈائریکٹ مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے میرے ناموں کا واسطہ دے دیں، مجھے میرے اذکار کا واسطہ دے دیں، میں آپ کو دے دوں گا چیز. تو یہ ذکر جو ہے اس کی میں بھی تھوڑی دیر تک ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرا، اگر مانگنا ہے تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا، عرض کروں گا. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو میں اسی جگہ پہ عرض کیے دیتا ہوں. خط نمبر 31 ہے میرے مولا کا، بلکہ نہج البلاغہ کا خطبہ 110 وہ زیادہ واضح ہے. خطبہ نمبر 110 اس میں امیر المومنین نے ان اعمال کا، اللہم صلی علی محمد، ایک دفعہ مل کر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات. امیر المومنین نے کچھ وسائل کا تذکرہ کیا ہے جس میں لفظ بھی استعمال ہوا ہے یتوسلون المتکلمین. جب بھی کسی آدمی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ توسل کرے گا ان اشیاء سے، ان چیزوں سے. تو دوسرا ہوگا عمل کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرنا، اللہ سے چیزیں مانگنا وغیرہ. تیسری چیز جو بہت زیادہ اہمیت ہے، اور کوشش کروں گا اس پہ تھوڑی سی زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنی جگہ پہ گفتگو ہو جائے، اور یہ معرکۃ الآراء ہے. پہلی 2 چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعد مسلمان بھائی اس جگہ وسیلے کے قائل ہوں. وہ کہیں ذکر بھی وسیلہ بن سکتا ہے، عمل، نماز، روزہ وغیرہ یہ بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. لیکن یہ تیسری چیز، اس میں صرف ہم تنہا ہیں، ہمارے علاوہ کوئی مسلمانوں میں ظاہراً اس کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں کسی سے غرض نہیں ہے کون رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے. ہمارا چونکہ قرآن کا بتایا ہوا عقیدہ ہے، وہ ہے اشیاء کے ذریعے سے توسل، چیزوں کے ذریعے سے. پہلی تھی ذکر کے ذریعے سے، دوسرا تھا عمل کے ذریعے سے، تیسرا تھا اشیاء کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے، لکڑی کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، تابوت کے ذریعے سے، ذوالجناح کے ذریعے سے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے جن کو ہم شاعر اللہ کہتے ہیں، وہ چیزیں ہیں. اس کے لیے میں قرآن سے آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ خود خداوند متعال نے بہت ساری چیزوں کو، کپڑوں کو بھی بطور دلیل وسیلے کے طور پر پیش کیا ہے، اور لکڑی کو بھی بطور وسیلے کے طور پر پیش کیا ہے جو ہم تابوت یا مزارات میں استعمال کرتے ہیں. چوتھی اور آخری چیز یہ بھی معرکۃ الآراء ہے، اس میں بھی صرف ہم تنہا ہیں تقریباً. وہ ہے افراد کے ذریعے سے، اشخاص کے ذریعے سے، بندوں کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے اللہ کو ان کا واسطہ دینا اور کہنا جی یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے. جس طرح تقریباً ہماری عادت ہے کہ ذریعوں پہ جب جاتے ہیں تو صاحب ذری کا اللہ کو واسطہ دیتے ہیں، اور صاحب ذری کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام رضا کے صدقے میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. تو کیا یہ اس طرح کا مانگنا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے. تو آج آپ کی خدمت میں کوشش کریں گے قرآن مجید سے کچھ آیات پیش کریں گے جس میں باقاعدہ افراد کا جو ہے وہ سہارا لیا گیا ہے. ایک دفعہ زحمت کریں اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت کا ضرور. جہاں تک ذکر کا تعلق ہے، اذکار کے ذریعے سے ہم نے اللہ کا قرب کیسے حاصل کرنا ہے، ذکر کے ذریعے سے اللہ سے اپنی بات کیسے منوانی ہے، تو سورہ اعراف میں اللہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے للہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا. میں اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں. فادعوہ، جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا ہو، اللہ سے کچھ لینے کی خواہش ہو رہی ہو، فادعوہ بہا، تو اللہ سے مانگو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے. اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے تو کہو یا اللہ تو کتنا بڑا رازق ہے، تو کریم ہے، تو ہمارے رزق میں اضافہ کر. اللہ خود کہہ رہا ہے پھر میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دوں گا. تو جب بھی مجھ سے آپ نے مانگنا ہے، مجھ سے آپ نے کچھ لینا ہے، تو فادعوہ بہا، تو آپ نے ان اسماء حسنہ کو ذریعہ قرار دینا ہے،
ان کو وسیلہ قرار دینا ہے، ان کو اپنی بات کا محور قرار دینا ہے، پھر آپ مجھ سے مانگیں گے آپ کو ہر چیز مل جائے گی، جو جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو میسر آ جائے گا۔ اس کے لیے میں زیادہ دور نہیں جاتا، یہ قبلہ صاحب کا ترجمہ مفاتیح الجنان موجود ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا کہ ہمارے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ ہمارے وہ امام ہیں کہ کثرت کے ساتھ ان کی قید کا جو ہے وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ 14 سال بھی تذکرہ ہے، اور مختلف موقعوں پر ان کو گرفتار کر کے لے جایا جاتا رہا ہے۔ تو اس دفعہ جب ان کو ہادی عباسی گرفتار کرنے آئے، شیخ عباس قمی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، جب گرفتار کرنے کے لیے اس نے اپنے سپاہی بھیجے، پولیس والے بھیجے، اپنے افراد بھیجے کہ جا کے امام کو گرفتار کر کے لایا جائے، میرے پاس بغداد میں پیش کیا جائے، تو اس وقت امام کی ساری اولاد امام کے ارد گرد جمع ہو گئی۔ پہلے بھی یہی طریقہ کار تھا کہ جب بھی معصوم علیہ السلام کو لے جایا جاتا، جس طرح آپ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام ان کو مرگ بلوایا گیا، 2 سال کے لیے وہ تشریف لے گئے تھے ولی عہد کے طور پر، تو انہوں نے تو خود اپنی اولاد کو جمع کیا تھا، ساری اولاد کو اکٹھا کیا۔ جب حضرت کے نزدیک اکٹھے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا میں نے واپس نہیں آنا ہے، جس نے مجھ پہ گریہ کرنا ہے ابھی سے مجھ پہ گریہ کر لے، مجھ پہ رو لے۔ تو گویا معصومین علیہ السلام کا یہ طرز بھی تھا، اور بچوں کو اندازہ بھی تھا کہ مشکل حالات ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس دفعہ جب ہادی عباسی کے افراد گرفتار کرنے کے لیے آئے، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے اپنے بچوں سے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس دفعہ جو ہے وہ رات مجھے خواب میں سرور کائنات ملے تھے، اور سرور کائنات نے مجھے کچھ کلمات جو ہیں وہ تلقین کیے ہیں، مجھے کچھ کلمات کا بتایا ہے، کہا ہے کہ اگر ان کلمات کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور کوئی گرفتاری کے بعد جو ہے آپ کو اذیت وغیرہ کسی قسم کی نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہے دعائے جوشن صغیر، دعائے جوشن صغیر۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں بھی عادت بنانی چاہیے، کسی بھی مشکل کام میں نکلتے وقت، کسی بھی پریشانی میں جاتے وقت، کسی بھی اس طرح کے امور میں کہ جہاں خطرہ ہے، جہاں جو ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے، جس طرح آج کل زیارات کے حالات ہوئے ہیں، جنگی حالات ہیں، ایران جا رہے ہیں، عراق جا رہے ہیں، باقی جگہوں پہ جا رہے ہیں، اسی طریقے سے کوئی ایسا سفر کر رہے ہیں کہ جس میں احتمال ہے کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو ہے وہ بیان کردہ ہوا اس دعائے جوشن صغیر، جو چند کلمات ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، ان کو پڑھیں۔ تو گویا ذکر کے ذریعے سے جو ہے وہ بنیادی طور پر اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ کے اسماء کے ذریعے سے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ان کو وسیلہ قرار دیا جائے تو یقیناً ہمیں بہت کچھ مل جاتا ہے، بہت کچھ۔ آج جمعے کا دن ہے، میرے ذہن میں آ گئی یہ روایت، جمعے کا دن ہے، جمعے کی عصر کے وقت، جمعے کی عصر کے وقت، اگرچہ یہ دوسرے مرحلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، میں اس وقت ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو عصر کے وقت جب میرے آقا شہزادہ امام حسن علیہ السلام، شہزادہ امام حسین علیہ السلام، یہ دونوں امام جب تشریف لے آتے گھر، تو بی بی ان کو صحن میں بلا لیتی، دونوں بچوں کو، پھر جناب سیدہ کو، زینب عالیہ کو، جناب ام کلثوم کو، جناب فضہ کو، سب بندے اکٹھے ہو جاتے صحن میں۔ اس وقت آقا زادی فرمایا کرتی تھی کہ میرے بچوں، آپ کے نانا کی ایک حدیث ہے، عصر جمعہ اگر آپ کوئی دعا مانگے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ وہ دعا ضرور پوری کرتا ہے۔ آپ اللہ کے ناموں کے ساتھ کوئی بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ تو ہمیں بھی یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ عصر کے ٹائم ہماری دعا تو ہو جاتی ہے، مسجد میں ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم گھر میں جا کے اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے بتائیں کہ یہ سیرت جناب سیدہ ہے، کہ وہ بچوں کو جمع کر کے تو ان سے فرمایا کرتی تھی کہ یہ آپ اس طریقے سے دعا مانگیں۔ بی بی کی تو سیرت کی بہت ساری باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن میں اس بات کو ختم کرنے سے پہلے صرف ایک اور آیت، بلکہ 2 آیات ہیں سورہ صافات کی۔ ابھی تک میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں، للہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، میرے اچھے اچھے نام ہیں، جب بھی کچھ مانگنا ہے تو ان ناموں کے ذریعے سے مانگے۔ میرے اور آپ کے چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ ایک مانگنے کا اور طریقہ بھی ہے، اللہ نے جو دیا ہوا ہے آپ کو، جو آپ کے پاس موجود ہے، میرے امام چھٹے امام فرماتے ہیں اگر آپ اللہ کو اس دیے ہوئے کا واسطہ دے کے
جو نہیں دیا ہوا وہ مانگے تو اللہ آپ کو فوراً عطا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو میرا پہلے شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ تو مجھے یاد دلا رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے، یہ تو یاد دلا رہا ہے یا اللہ تو نے صحت دی ہے۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے، رزق ہے، تو آپ اللہ سے کہیں یا اللہ صحت اور رزق تو نے دی ہے، تیری مہربانی، اب مجھے طول عمر بھی دے دے، مجھے لمبی زندگی بھی دے دے۔ تو معصوم فرماتے چھٹے امام، اگر آپ اس طریقے سے مانگیں گے، اللہ کو واسطہ دیں گے ان چیزوں کا جو آپ کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے دوسری چیزیں مانگیں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ یقیناً آپ کے رزق میں جو ہے یا آپ کی وہ خواہش جو ہے ہر صورت میں پوری کر دے گا۔ میں جو عرض کرنے لگا تھا، اس کے بعد اگلے حصے میں جانا چاہوں گا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہاں تک تو یہ آیت تھی، ایک ہے آیت سورہ صافات۔ سورہ صافات کی دو آیات ہیں، ایک آیت نمبر ہے 142، ایک آیت نمبر ہے 143۔ آپ حیران ہوں گے، آپ تعجب کریں گے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے کچھ مانگنا ہے تو میرا ذکر کر لو، میری تسبیح پڑھ لو، مجھے اپنے ذکر کا واسطہ دے دو، اس واسطے کے ذریعے سے مجھ سے مانگ لو۔ لیکن ان آیات میں، ان دو آیات میں میں بہت زیادہ حیران ہوا، تعجب ہوا، بالکل صریح ترین الفاظ ہیں۔ یونس جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے شکم میں موجود تھے، اس وقت اللہ کہتا ہے میں نے یونس کو کیوں مچھلی کے پیٹ سے نکالا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکالنے کی وجوہات کیا تھی؟ کیا یونس نے کہا تھا یا اللہ میں تیری تسبیح پڑھ رہا ہوں، میری تسبیح کا واسطہ؟ بالکل بھی نہیں۔ میں بھی آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یونس نے نہیں کہا تھا کہ میں یہ تسبیح پڑھ رہا ہوں، اس تسبیح کے ذریعے سے، سبحان اللہ کے ذریعے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ کچھ مانگنا ہے مجھے، میرا سبحان اللہ کہو میں آپ کو دے دوں گا، کچھ لینا ہے تسبیح پڑھو میں آپ کو دے دوں گا۔ لیکن یونس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیوں اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کیوں نکالا؟ فَلَوْلَا إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر میرا یونس عادت اس کی نہ ہوتی ہر وقت میری تسبیح پڑھنے کی، لَلَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، تو قیامت والے دن تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ تو یہاں یونس کو کیوں آزادی ملی ہے، کیوں نکالا گیا ہے؟ صرف اس کی ایک عادت تھی، اس کا ایک طریقہ کار تھا، اس کی ایک روش تھی۔ جب بھی بیٹھتے تھے سبحان اللہ کہتے، جب بھی چلتے تھے جاتے تھے تو سبحان اللہ الحمدللہ ذکر کرتے، معصوم تسبیح کرتے خداوند متعال کی۔ تو اللہ نے کہا جی میں نے، میری تسبیح کا اثر یہ ہے، مجھ سے مانگا بھی نہیں ہے یونس نے، بن مانگے، چونکہ عادتاً اس کی عادت تھی، جب بھی وہ رہتے تسبیح کرتے رہتے تھے، ذکر پڑھتے رہتے تھے، تین چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے، میں نے یونس کو جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ سے اس لیے نکال لیا۔ البتہ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ بھئی یونس کے پیٹ کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ، اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا قیامت والے دن اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا، قیامت والے دن مچھلی کے پیٹ سے میں اٹھا لیتا۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کسی بھی جاندار کا جو رحم ہے، پیٹ ہے، جس کے اندر کوئی غذا چلی جاتی ہے تو اللہ کا نظام انہضام کیا کہتا ہے؟ اس کو فوراً ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، اس کو ہضم کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے یونس تو میری تسبیحیں کرتا تھا نا، تیری تسبیحوں کی وجہ سے میں تجھے اس پیٹ کے اندر جو ہے قیامت تک رکھ سکتا تھا، رکھتا، لیکن اس لیے نکال دیا چونکہ تو نے تسبیح کی تھی۔ تو میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو اللہ قیامت والے دن تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا تھا، وہ امام زمانہ کو اس دنیا میں زندہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یقیناً وہ امام زمانہ کو بھی اس دنیا میں زندہ رکھ سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی، بلکہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اور اضافہ کر دوں، میرے اور آپ کے چھٹے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی عادت تھی، پانچویں آقا کی عادت تھی، وہ کیا کرتے تھے؟ صبح صبح ساری اولاد کو اٹھا دیتے، ساری اولاد کو بیدار کر دیتے، ساری اولاد کو جگا دیتے۔ ہم صبح صبح سارے بچے اٹھ جاتے۔ مولا فرما رہے ہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ پانچویں آقا جو ہیں ہمیں بیدار کرتے، اور پھر نمازیں شمازیں جب ہم پڑھ لیتے تو پھر ہمیں حکم دیتے تھے کہ یقرأ القرآن من کان یقرأہ، جو قرآن پڑھ سکتا تھا اسے کہتے آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اور جو بچے چھوٹے تھے، جو ہمارے بہن بھائی چھوٹے تھے، جو عزیز و اقارب چھوٹے تھے، جو بھی تلاوت قرآن نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں حکم دیا جاتا تھا کہ آپ تلاوت چونکہ نہیں کر سکتے، طلوع شمس تک آپ ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں۔
اسی میرے آقا کی یاد جو ایک اور روایت تھی کہ میرے بابا چلتے تھے تو بھی ذکر کر رہے ہوتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو بھی ذکر کر رہے ہوتے تھے، تو کثیر و ذکر ہوتے تھے. تو لہذا آج کا ہمارا اگر ذہن نشین کرنے والی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کو ترک نہیں کرنا. اگر ذکر کو ترک نہیں کریں گے تو بھی بن مانگے، اگر کوئی ہماری ضرورت ہوگی، کوئی مشکل ہوگی، کوئی نجات کی ہمیں ضرورت ہوگی تو یقیناً اللہ ہمیں ان سے نجات بھی عطا کرے گا. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد وآل محمد کی عظمت پر درود. یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی محمد. دوسری چیز، ہم نے وسیلہ اللہ سے اگر کچھ لینا ہے، مانگنا ہے، تو وہ اعمال کے لیے ہمارے پاس آیات موجود ہیں. سورہ بقرہ کی ابتدا میں تقریباً آپ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ آیت موجود ہے، یاد ہوگی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ جب بھی کچھ آپ نے مجھ سے لینا ہے، کبھی نماز کے ذریعے سے مدد لے لو تو پھر میں وہ چیز آپ کو عطا کر دوں گا، کبھی صبر کے ذریعے سے وہ لے لو. یعنی گویا عمل کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ عمل کے ذریعے سے آپ یہ کام کر لیں تو یقیناً میں آپ کی یہ حاجت، یہ ضرورت، یہ خواہش پوری کر دوں گا. جس طرح بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ میرے آقا امیر المؤمنین کا جو ہے وہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وہ مولا فرماتے تھے خطبہ نمبر 110 میں کہ آپ نے مختلف چیزوں سے جو ہے وسیلہ بنانا ہے اور ان کے ذریعے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے جو بھی مانگنا چاہیں گے اللہ جو ہے نا وہ آپ کو ہر صورت میں عطا کرے گا اور وہ آپ کو ہر صورت میں وہ چیز عطا ہو جائے گی، وہ مل جائے گی. یہ تقریباً 100 کے قریب چیزیں ہیں، خطبہ نمبر 110 ہے، لیکن تقریباً 10-15 چیزیں ہیں جن میں سے صرف میں فہرست کے طور پر ایک ہے کہ واسطہ دے دیں للہ، مجھ اللہ کو اللہ کا واسطہ دے دیں تو وہی میں آپ کو چیزیں عطا کر دیتا ہوں. والے رسول ہی، میرے رسول کا ذکر کر لیں، ان کو وسیلہ قرار دیں تو بھی میں آپ کو چیزیں عطا کر دیتا ہوں. والے صوم و صلاۃ، اس طرح و صدقہ دے دیں، صوم کر لیں، صلاۃ دے دیں، روزہ نماز پڑھ لیں، ان کے ذریعے سے بھی میں آپ کے بہت سارے امور کو جو ہے وہ انجام دے دیتا ہوں. آپ کا کوئی امر جو ہے رہتا نہیں. ان میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں اور وہ مبتلا بے ہے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، باقی چیزیں انجام دینا وہ تھوڑا سا زحمت والا کام ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز کہا گیا اگر تم صلہ رحم کرو گے، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو گے تو صلہ رحمی کا تقاضا کیا ہے؟ میں اللہ تمہاری ہر قسم کی خواہش پوری کر دوں گا. تم دل اپنا خوش کروا رہے ہو اپنی ہمشیرہ کا، اپنے بھائی کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ہم رحم کا، لیکن اللہ کہتا ہے چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے تو یقیناً میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے دعائیں قبول کر لوں گا، آپ کی حاجات پوری کر دوں گا. وہ وسیلہ بن جائیں گے، وہ ذریعہ بن جائیں گے اس چیز کا کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ ہر صورت میں ان کو ادا کر دوں گا اور وہ آپ کے لیے پوری ہو جائیں گی. تو ان میں اچھا صلہ رحمی ہمارے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ اور جی صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ سوٹ لے کے چلے جائیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے پیسے لے کے چلے جائیں، صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جناب بچے کی فیس دے دیں. یہ بھی مصداق ہیں، یہ بڑے حد تک مصداق ہیں، یہ ضروری ہے، ان چیزوں کو بھی انجام دے سکتے ہیں. کم از کم صلہ رحمی یہ ہے ہفتے میں ایک دفعہ تو فون کر کے بہن کا حال پوچھ لیں، یہ بھی صلہ رحمی ہے. بھائی آپ کا ناراض ہے اور آپ جو ہیں دوستوں کے ساتھ، باقیوں کے ساتھ دوستیاں ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ہم بھائی 4 سال سے نہیں بول رہے، جی 3 سال سے نہیں بول رہے. معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی پہل کرتا ہے خصوصاً صلہ رحمی والوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے پہل کرتا ہے تو معصوم کا فرمان میں نے خود پڑھا ہے، اس طرح 2 انگلیاں کر کے فرماتے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، پہل کرنے والا، پہلے جانے والا، بے شک بھائی نے زیادتی کی ہوئی تھی، اس سے جا کے اس کو راضی کرنے والا قیامت والے دن جنت میں ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، بالکل ایسے وہ سرور کائنات کے ساتھ اکٹھا موجود ہوگا، ان کے ساتھ موجود ہوگا. تو بہرحال دوسری چیز ہو گئی عمل کرنا، صدقہ دینا. میرے آقا کے بڑے خوبصورت بیٹے تھے، محمد ان کا نام تھا، چھٹے امام کے، دیباج جو ہے وہ ان کا
لقب تھا، ایران میں ان کا مزار اقدس ہے۔ تو یہ دباج تشریف لے گئے میرے چھٹے آقا کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے مولا جو ہے وہ میرے پاس اس وقت مالی طور پر بڑا پریشان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، میرے پاس گھر چلانے کے لیے نظام نہیں ہے، بڑا پریشان ہوں، بڑا جو ہے وہ۔ تو مولا نے فرمایا دباج یہ بتاؤ تیرے پاس اس وقت کتنے پیسے ہیں، اس وقت کتنی رقم ہے آپ کے پاس؟ عرض کرنے لگے بابا جان میرے پاس صرف 40 درہم ہیں، صرف 40 درہم ہیں میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا دباج ان 40 کے 40 درہم کو صدقہ کر دو۔ اللہ کا رسول اللہ فرماتا ہے کہ باقی چیزوں کا تو نہیں پتہ، رزق کی چابی کا نام ہے صدقہ۔ اگر آپ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کی کنجی جو ہے وہ صدقہ کے ذریعے سے کھلتی ہے۔ روایت کہتی ہے ابھی مولا کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی آدمی 400 درہم وہ لے آئے، ان کے پاس 40 درہم تھے، 400 درہم لا کے ان کو ہدیہ کے طور پر پیش کر دیے۔ تو بہرحال صدقے کے ذریعے سے بھی آپ قربت خداوندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آ گیا، وقت بھی تھوڑا ہے، 2 اہم ترین باتیں رہ گئیں۔ ایک بات جو ہے ہماری وہ بنیادی طور پر ہے کہ اشیاء کے ذریعے سے توسل، اسی پہ بہت زیادہ اشکالات ہیں، اسی پہ بہت زیادہ اعتراض ہے کہ یہ علم لے کے چل پڑتے ہیں، یہ باقی چیزیں لے کے چلی ہوتی ہیں، یہ کپڑا کیا کر سکتا ہے، یہ تابوت اٹھا ہوا ہے یہ کیا کر سکتا ہے، یہ مزار پہ پاس جاتے ہیں وہ جالی لگی ہوئی ہے وہ لکڑی ہے تو یہ تو لکڑی ہے تو لکڑی کیا کر لے گی۔ تو اشیاء کے حوالے سے وقت بالکل بھی نہیں ہے، صرف اشارتاً 2 آیتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تذکرہ ہے جناب یوسف کا۔ جناب یوسف علیہ السلام جب ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، تقریباً 25 سال تک یہ جناب یوسف اپنے بابا سے دور رہے۔ بعض روایات میں 20 اور 25 کے درمیان بہت بڑا عرصہ ہے کہ 20 سال 25 سال۔ اور صورتحال کیا تھی؟ جناب یعقوب کی قرآن بتا رہا ہے یہ صورتحال، ابیضت عیناہ من الحزن، یوسف کے حزن کی وجہ سے جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ ابیضت عیناہ یعنی ان میں وہ سیاہی جس کے ذریعے سے روشنی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ وہ ختم ہو گئی، کس کے ذریعے سے ختم ہو گئی؟ وہ صرف اور صرف حزن کی وجہ سے۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یعقوب علیہ السلام 20 سال سے نابینا ہیں یا 22 سال سے نابینا ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب جناب یوسف کے بھائی جب پہنچتے ہیں مصر میں تو بہرحال قرآن مجید کی تفصیلی آیات موجود ہیں، جب جاتے ہیں بھائی کی خدمت میں تو بہرحال جب پہچان لیتے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کے یہ میرے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے باقی جو چیزیں ہوئیں، اس وقت پوچھا بابا کا احوال، کہا میرے بابا کی حالت کیا ہے، میرے بابا کی پوزیشن کیا ہے؟ تو بچے بتانے لگے جی آپ کے غم میں جو ہے وہ تو نابینا ہو گئے ہیں، ان کو تو اب نظر نہیں آتا، ان کو تو اب دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طریقے سے۔ تو جناب یوسف کیا کر رہے ہیں؟ خود نہیں جا رہے، خود نہیں کہہ رہے، لیکن اتنے یقین کے ساتھ، اتنے اعتماد کے ساتھ قرآن نے اس آیت کو لکھ دیا ہے۔ قرآن نے اس کو کہا بھائیو آپ اس طرح کرو، یہ میری قمیص لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا چولا، یہ میری قمیص، یہ میرا کرتا، اس کو لے جاؤ، یہ والا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيِّ، میرے بابا کے جا کے چہرے پہ ڈال دینی ہے، یہ والی میری قمیص لے جاؤ اور بابا کے چہرے کے اوپر جا کے یہ قمیص ڈال دو۔ اور جس وقت یہ قمیص ڈالنا نا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے بابا کی بینائی لوٹ آئے گی، میری بابا کی بینائی لوٹ آئے گی۔ اب لے کے گئے قمیص، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، یہ روایات نہیں ہیں، یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا۔ قمیص کیا ہے؟ ایک کپڑا ہے۔ قمیص کیا ہے؟ ایک جو ہے وہ جناب یوسف کے بدن سے اترا ہوا ایک لباس ہے، ایک حصہ ہے، تو وہ جناب دے رہے ہیں۔ اور پتہ ہے کہ بینائی، وہ کون سی بینائی جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے اب یزت عیناہ من الحزن، غم رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کی بینائی چلی گئی۔ اب جب یہ قمیص لے کے گئے، قرآن نے بڑا عجیب منظر بتایا، روایات نے بھی اس کی تائید کی۔ جو ہی قمیص لے کے ابھی گھر میں داخل ہوئے، ابھی ڈالی نہیں ہے چہرے پر، ابھی چہرے کے نزدیک نہیں لے کے گئے۔ حدیث قصہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی، فوراً جناب یعقوب اٹھ کے بیٹھ گئے، ہاتھ مارنے لگ گئے، کہا میرا یوسف کہاں ہے؟ میرا یوسف کہاں ہے؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
اگر حدیث کسا میں حسن کہتا ہے انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ، تو تجھے اشکال ہو جاتا ہے بھی کیسے خوشبو آ گئی نانے کی، کیسے پتہ چل گیا؟ یہاں تو یوسف نہیں آیا، یوسف کی صرف قمیض آئی ہے تو جناب یعقوب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے۔ فوراً ان کو جو ہے وہ بیٹے کی خوشبو آ گئی اس قمیض کے ساتھ۔ اور پھر ہوا کیا؟ اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ فوراً جب جو ہی وہ قمیص ڈالی گئی، قرآن کہتا ہے فرتد بصیراً، فے استعمال ہوئی ہے۔ فے کا مطلب ہوتا ہے فوراً، بغیر کسی فاصلے کے، بغیر کسی وقت کے لیے ہوئے۔ جو ہی چہرے پر قمیص پڑی فرتد بصیراً، اسی وقت 20 سالہ بینائی جو ختم ہو چکی تھی بینائی واپس لوٹ آئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بھی تبرک کے طور پر غازی کے علم کو جب ماتھے کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اپنے پیشانی کے ساتھ لگاتے ہیں، تو یقیناً وہ بھی ہمیں جو ہے وہ ہماری مشکلات کے حل کے لیے جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے۔ ایک دفعہ مل کر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ دوسرا، تاکہ اس کا بھی تھوڑا سا ہو جائے، وقت کم ہے، میں آخری مرحلے پر بھی ایک جملہ کہنا چاہوں گا دوسرے کے حوالے سے۔ جی لکڑی، یہ تو ہے جی لکڑی ہے، تو یہ تو جو ہے زری ہے، یہ تو کیا ہے؟ جناب موسیٰ کی والدہ محترمہ کو وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں جا سکوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بھی اس طرح کرو، موسیٰ پیاسا ہے، دبا کے اس کو دودھ پلا دو، ڈھیر سارا دودھ پلا دو، اتنا دودھ پلا دو اگر 5-6 گھنٹے یہ نیل سمندر دریائے نیل میں جناب موسیٰ رہنا بھی پڑ جائے تو اسے پیاس نہ لگے، اسے بھوک نہ لگے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، تو ان کو پہلے فوراً دودھ پلائیں۔ دودھ پلانے کے بعد اگر آپ کو خطرہ محسوس کر رہی ہیں، قرآن کی آیت ہے 7 سورہ قصص کی 7ویں آیت ہے، اگر آپ محسوس کر رہی ہیں کہ کہیں فرعون کے بندے نہ آ جائیں اور آپ کے بچے کو جو ہے وہ گرفتار نہ کر لیں یا قتل نہ کر دیں یا اٹھا کے نہ لے جائیں، تو پھر اس طرح کرنا، ایک صندوقچہ تیار رکھو، ایک صندوقچہ بنا لو، تابوت جس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ تابوت بنا لو، اور اس تابوت کو جا کے فوراً ڈالنا جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں، اور یہ تابوت کو بہا دینا۔ ولا تخف ولا تحزنی، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ خوف کھانے کی ضرورت ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں اللہ جو کہہ رہا ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعد میں فرمایا ڈرنا بھی نہیں ہے، اور پھر میں کیا، انا، میں اللہ، ارتادو من کے، اسے تیری طرف واپس بھی لوٹاؤں گا، اور میں اللہ بتا رہا ہوں یہ تو رسول ہے، یہ تو رسولوں میں سے ہو جائے گا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تابوت میں ڈالا، وقت نہیں ہے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں۔ یہ تابوت جناب یوسف علیہ السلام کے گھر میں جب پہنچے، فرعون کے گھر میں، تو ان کی بیگم نے تابوت کو گرانے نہیں دیا، تابوت کو ضائع نہیں کرنے دیا، کہا جی نہیں، اسی تابوت میں تو ہمیں یوسف ملا ہے، اسی تابوت میں تو جناب موسیٰ علیہ السلام ملے ہیں، تو یہ میں اس کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے وہ تابوت سنبھال کے رکھا۔ اس سنبھالنے کے بعد جب اس زمانے میں جبرائیل تشریف لے آتے تھے تو جناب جبرائیل جو ہیں وہ تختیاں لاتے تھے، لوح لاتے تھے، اسی میں جناب موسیٰ علیہ السلام الواح کو جمع کرتے۔ یہ تو چلے ان کی زندگی میں تھا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا 400 سال کے بعد، طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوئی ہے، تو طالوت نے کیا کیا، اسی تابوت کو ایک بہت بڑے اونٹ کے اوپر جو ہے وہ باندھا۔ کسی نے سوال کیا کہ طالوت اس تابوت کو اونٹ پہ رکھ کے جنگ میں کیوں لے جا رہے ہو؟ جنگ میں تو تلواریں ہوتی ہیں، جنگ میں تو۔ اس وقت جناب طالوت نے بتایا یہ تابوت میں نے لشکر کے آگے آگے اس لیے رکھا ہے، لشکر کو اس تابوت کو دیکھ کے تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ ہم بھی تابوت اس لیے نکالتے ہیں کہ تابوت کو دیکھ کے ہمارے اندر پاور پیدا ہوتی ہے، ہمیں جو ہے وہ طاقت ملتی ہے۔ بس آخری بات کا ایک جملہ، یہی جناب یوسف علیہ السلام افراد کے حوالے سے کہ افراد سے مدد کیسی مانگی جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کا آغاز دیکھ لینا، پتہ نہیں کتنی دفعہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتا، یہ پوچھ کے بتا۔ جناب موسیٰ سے وہ ان کی قوم کہتی تھی کہ جناب گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کی شکل کیسی، ڈائریکٹ بھی تو پوچھ سکتے تھے، لیکن وسیلہ بنا رہے تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ سرور کائنات کے لیے بھی استغفار کا کرنے کا کہا گیا کہ کوئی استغفار کروانا ہے تو ان سے کروائیں، لیکن یہی یوسف کے بھائی پہنچ گئے، ڈائریکٹ بھی تو کہہ سکتے تھے پروردگارہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، ڈائریکٹ نہیں کہا۔ جناب یعقوب کو انہوں نے وسیلہ قرار دیا، اور آیت انہوں نے اس سے پڑھی، یا ابانا،
استغفر لنا ذنوبنا، اے بابا اللہ سے ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی لے کے دے دو، ہمیں بخشش لے کے دے دو۔ تو پتہ چلا افراد کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، افراد کے ذریعے سے بھی بہت کچھ لیا جا سکتا ہے۔ وقت بالکل بھی ختم ہو گیا، 1 منٹ کا باقی بچ گیا، جلدی سے۔ امیر مکی زندگی میں فضائل مرتضوی والا لکھتا ہے، مکی زندگی میں کچھ اصحاب پیغمبر تشریف لائے حضرت کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ سرور کائنات نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم اقض حاجت فلان بحق علی ابن ابی طالب، یا اللہ فلاں میرے صحابی کی ضرورت کو علی کے وسیلے سے تو پورا فرما، پورا فرما۔ فضائل مرتضوی والا لکھتا ہے 10 سال برابر یہ لوگ دیکھتے رہ گئے کہ کبھی علی دعا منگوائے، شاید اس دن رسول اللہ ہمارا نام لے۔ فضائل مرتضوی والا کہتا ہے علی دعا منگوانے کے لیے آئے تو سرور کائنات نے علی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم اقض حاجت علی بحق علی ابن ابی طالب، یا اللہ تجھے علی کی واسطہ، علی کی دعا۔ امیر المومنین سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا بھی میرے لیے، چیز بھی میرے لیے اور واسطہ بھی میرا۔ اس وقت سرور کائنات فضائل مرتضوی والا کہتا ہے، سرور کائنات کہتے ہیں یا علی میں محمد نے بھی جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہم اقض حاجت محمد بحق علی ابن ابی طالب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وحلم الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية وعلوم الباكرية وصداقة الجعفرية والفيض القادمية وذرية الرضوية وجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية وغيبة الإلهية بأمر الله۔ پروردگارہ امام زمانہ کو ہم پہ راضی و خشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں